نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب اللہ سے ملاقات کی تو وہاں پہ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اور چند ایسے منظر دیکھے جہنم میں کہ کچھ لوگوں کو طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا تھا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا۔ فرشتہ اس آدمی کے سر میں پتھر کو مارتا ہے اور اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ پتھر لے کے آتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ چند لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی ہے، ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آپ آگے گئے، آپ نے ایک بہت بڑا تندور دیکھا، اس میں دیکھا کہ مرد اور عورت ننگے اس میں جل رہے ہیں اور آگ کے شعلے ان کو تندور کے منہ تک لے کے آتے ہیں، پھر نیچے تندور میں پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ان کا منہ کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو دعوت دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، جو منبر پہ بیٹھ کے امت کو توڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے، نفرت کی باتیں کیا کرتے تھے، فرقہ واریت کی باتیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ کھا رہا ہے اور ساتھ میں چیخ و پکار بھی نکل رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو حرام کھایا کرتے تھے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے خوفناک منظر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سے سانپ نظر آ رہے ہیں، اور سانپ اس کو اتنی سختی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں کہ اس کی بھی چیخ و پکار ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ آگے چلے، پھر آپ نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ چہرہ سور جیسا ہے اور جو دڑ ہے وہ انسانوں جیسا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، پیسے لے کے جھوٹی گواہی دے دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر سور جیسا اور ان کا دڑ انسانوں جیسا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے یہ چند منظر دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ سود کھانے والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے، روزہ چھوڑنے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو۔ پھر آپ نے ایک اور دیکھا منظر کہ ایک شخص کے سامنے بہترین کھانا پڑا ہے اور ساتھ میں ایک مردار میت پڑی ہے، وہ بہترین کھانے کو چھوڑ کے غلاظت والا کھانا، گندا اور بدبودار کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ ان کی زبان ہر وقت تنقید میں رہتی تھی، بحث اور تبصروں میں رہتی تھی، لوگوں کے عیب دیکھا کرتے تھے، پھر مجلسوں میں بیٹھ کے لوگوں کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے چند منظر دیکھے ہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اگر ہم سود کھانے والے ہیں تو سود سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ فرمایا وہ آگ کھا رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اور جو سود کھا رہے ہیں اور جو سود کا پیسہ، سود کا کھانا جو ان کے پیٹ میں جاتا ہے، کل قیامت والے دن سانپ ان کو کھائیں گے۔ تو یہ طرح طرح کی سزائیں ہیں، اور اللہ کے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں اور امت کو آگاہ کیا ان باتوں سے کہ یہ کام نہ کرنا۔ پھر آدمی دعوت دینے والا جو دعوت دیتا ہے اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو الٹا کر کے آگ لگا دی جائے گی، اور زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ رب العزت ایک بہت بڑے تندور میں ان کو پھینکیں گے، اور وہ تندور کی آگ شعلوں کے ساتھ ان کو تندور کے منہ تک لے کے آئے گی، اور پھر وہاں سے تندور کے نیچے پھینک دے گی، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح ان کو سزا ہوتی رہے گی۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، اگر یہ گناہ کرتے کرتے ہم مر گئے تو پھر یہ سزائیں ضرور ملیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات حق اور سچ ہے۔ تو اگر کوئی سود کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھتا، غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، تو وہ توبہ کرے موت سے پہلے پہلے، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اور اگر انہی گناہوں میں لگتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو پھر ان سزاؤں کا مستحق ہو جائے گا۔